من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے جو دروس کا سلسلہ جاری ہے، کل امامت کا لازمہ اور گویا امامت کا ہی ایک مرحلہ جو آج غیبت کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی امامت تک ہم کیسے پہنچیں، امامت کے بتائے ہوئے راستے کو کیسے پہچانے، غدیر میں جو شریعت مکمل ہوئی تھی اسے کیسے ہم پہچانیں، اس کے لیے جو راستہ خود ائمہ معصومین کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ فقاہت اور مرجعیت کا راستہ ہے۔ یعنی ہم یا تو اتنی محنت کریں کہ خود وہاں تک پہنچ سکیں، اگر محنت نہیں کیا ہے تو پھر ہم جن لوگوں نے محنت کر کے اپنے کو وہاں تک پہنچایا ہے ان سے ہم دین و شریعت کو معلوم کریں، جسے تقلید کہتے ہیں۔ ایک اور وضاحت اسی سلسلے میں یہ بھی کر دوں کہ جہاں تک تقلید کی بات ہے، جیسا کہ ابتدا میں کہا تھا کہ دین کے دو حصے ہیں، دین کے بنیادیں ہیں، اصل ہے، جڑ ہے، اور دوسری چیز دین کی شاخیں ہیں جسے فروع دین کہا جاتا ہے۔ تو تقلید صرف فروع دین میں ہے، اصول دین میں نہیں ہے۔ یعنی نہ تو توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت وغیرہ کا جو عقیدہ ہے اس میں تقلید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی کی اس سلسلے میں تقلید کرنا ہے، نہیں، تقلید ہمیں فروع دین میں کرنا، اور فروع دین میں بھی وجوب نماز کے سلسلے میں تقلید نہیں ہے، وجوب روزہ کے سلسلے میں تقلید نہیں ہے۔ یعنی خود وہ چیزیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں، یعنی جو ضروریات دین ہیں، مسلمات دین ہیں، اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اس کے جزیات میں اور اس کے باریکیوں میں اور وہ باتیں جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ہمیں کیسے عمل کرنا ہے اس میں ہمیں تقلید کرنا ہے۔ تو یہ خود ایک قابل غور چیز ہے کہ اولاً پابندی نہیں ہے، یعنی صرف وہی ایک راستہ نہیں ہے، پہلا راستہ خود آدمی کے لیے کھلا ہے۔ جو لوگ آج کے زمانے میں تقلید کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا جواب یہی ہے کہ بھائی تقلید کی آپ سے مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، آپ کے پر زور نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو خود دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیے محنت کیجیے، آپ اپنے کو وہاں تک پہنچا لیجئے کہ دین کو سمجھ سکیں۔ ہاں، اگر دین کو نہیں سمجھے تب دین یہ کہتا ہے کہ پھر ادھر ادھر نہ بھٹکیے، بلکہ علماء سے دین کو معلوم کیجیے اور شریعت کو معلوم کیجیے، تاکہ صحیح شریعت ہم تک پہنچ سکے، صحیح دین ہم تک پہنچ سکے۔ اب جب یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ ہمارے لیے امامت کا عقیدہ بھی ہے، یعنی خداوند عالم جو توحید کا عقیدہ تھا اس سے ہم نے عدالت کا عقیدہ گویا اپنایا کہ اللہ عادل ہے، اور عادل کا مطلب دیگر اس کے صفات کو بھی ہم نے مانا اور اس پر عقیدہ رکھا، اور جب اللہ عادل ہے تو اسی عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنی جانب سے نبی و رسول بھیجے، اور جب اس نے نبی و رسول بھیجا اور جب ختم نبوت ہوا ہے اور آخری نبی آئے تو اب اسی کی عدالت کا تقاضا یہ بھی تھا کہ نبی کے بعد بھی وہ سلسلہ ہدایت کو جاری رکھے جو امامت کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور آج بھی وہ سلسلہ ہدایت پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی عدالت کا تقاضا تھا۔ اب یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ جب اللہ کو ہم نے عادل مانا ہے، انصاف ور ہے، اور اس نے نبی و رسول بھیجے ہیں، نبی و رسول کے بعد امام کو منتخب کیا ہے، نبی و رسول کا کام یہ تھا کہ وہ دین و شریعت ہم تک لے کر آئے، ختم مرتبت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دین پیش کر کے گئے، مکمل دین، اور ایسا دین جسے قیامت تک رہنا تھا، جس کی تکمیل غدیر کے اوپر ہوئی ہے، اور وہی دین کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ 12 اماموں نے اسی دین کی حفاظت کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ عادل ہے، اس نے نبی و رسول کے ذریعے دین کو بھیجا ہے اور اماموں کے ذریعے اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، تو اب وہ دین ہم لوگوں تک پہنچا ہے۔ دنیا میں اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی بات کو مانا ہے، نبی کے دین کو مانا ہے، عمل کیا ہے، اور عمل کرنے میں بھی فرق ہے، یعنی کسی نے بہت زیادہ عمل کیا ہے، کسی نے بہت کم عمل کیا ہے، کسی نے متوسط عمل کیا ہے۔ کچھ ایسے افراد ہر زمانے میں رہے جنہوں نے عمل نہیں کیا ہے، مخالفت کی ہے، یعنی اللہ کے دین کے خلاف چلے ہیں، نبی کی تعلیمات کو نہیں مانا ہے۔ مسلمانوں میں بھی دیکھیں ہر طرح کے افراد رہے ہیں، کچھ پیغمبر کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، کچھ مخالفت کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ عادل ہے، اس نے نبی بھیجے، نبی کے بعد امام بھیجا، دین بھیجا، شریعت بھیجا، دنیا میں شریعت کے سلسلے میں مختلف لوگ ہیں، تو اگر یہی دنیا سب کچھ ہوتی اور اس دنیا کے بعد کچھ نہ ہوتا تو پھر سوال یہ ہوتا کہ بھئی ایک آدمی بالکل ہر چیز کو مان رہا ہے اور ایک بالکل نہیں مان رہا ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک تو زحمتیں برداشت کی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کیا، اور ایک اپنے حساب سے آزاد گھوما ہے اور بالکل ہی کچھ نہیں مانا ہے، اور پھر دنیا سے جانے کے بعد دونوں برابر ہو جائیں تو پھر اللہ کی عدالت کے اوپر انگلی اٹھے گی، سوال ہوگا
اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے دین بھیجا ہے، اماموں کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے، اور دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے ہیں، لہٰذا اسی کی عدالت کا تقاضا ہے کوئی ایک ایسا دن ہو کہ جس دن نیک کام کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے، اللہ اور رسول کی بات ماننے والے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو اچھا بدلہ ملے، اس کی جزا ملے، اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے اور جو مخالفت کر رہے ہیں انہیں ان کی سزا ملے۔ تو اسی دن کو ہمارے ہاں قیامت کہتے ہیں اور معاد بھی کہتے ہیں، یعنی قیامت اور معاد یہ بھی ایک مسلمات میں سے ہے۔ عرض کیا تھا کہ اصول دین میں آخری اصل اور آخری بنیادی چیز معاد اور قیامت کا عقیدہ ہے، اور معاد اور قیامت کے عقیدے کے سلسلے میں یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ ایک تو وہ دن ہے کہ جس دن جزا اور سزا ملے گی، جس نے جو کیا ہے وہ اس کے سامنے آئے گا۔ اس سلسلے میں قرآن آیات میں موجود ہیں، عقلی دلیلیں موجود ہیں۔ اولاً معاد میں اور قیامت میں، معاد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس دن پلٹنا ہے، یعنی جو لوگ اس دنیا میں آئے تھے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، مر گئے، دوبارہ وہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس دن حساب و کتاب ہوگا اور اس دن جزا و سزا ہوگی۔ تو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب آدمی مر کے ختم ہو گیا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو پہلی چیز ہے، مر کے آدمی ختم نہیں ہوتا ہے، انسان اولاً مر کے مٹ نہیں جاتا ہے، یہی انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ یہ در حقیقت قیامت میں زندہ ہونا اللہ کی قوت و طاقت کا ایک نمونہ ہے ہلکا سا، یعنی اللہ کے پاس اتنی قوت و طاقت ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد، خاک میں ملنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دے۔ یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ وہ خداوند عالم جس نے انسان کو جب کچھ نہیں تھا پیدا کیا ہے، تو پھر یہ تو انسان ایک تھا اور اس کے بعد پھر مرا ہے اور پھر مٹی میں ملا ہے، تو اس کا دوبارہ زندہ کر دینا زیادہ سخت نہیں، زیادہ سخت تو پہلے مرحلے میں، جب پہلے مرحلے میں اللہ ہی نے پیدا کیا تو پھر دوسرے مرحلے میں بھی اس خداوند عالم کے لیے دوبارہ زندہ کرنا سخت نہیں ہے۔ یعنی گویا اگر ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو معاد اور قیامت کے سلسلے میں ہمیں شک و شبہ نہیں ہوگا۔ معاد و قیامت میں یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں، انسان ہیں، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ لوگ اپنے اچھے عمل کی جزا پائیں گے، اور جو لوگ برے کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ اور پھر اسی جزا و سزا کے بعد میدان محشر بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر سب اکٹھا کیے جائیں گے، گویا وہ ایک مرحلہ ہوگا کہ جہاں پر نام اعمال انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، انسان نے جو کیا ہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا مرحلہ آئے گا، یعنی جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، جنہوں نے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اس دن یہ فیصلہ ہوگا، گویا نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا کے طور پر جنت ملے گی، اور برے افراد کو ان کے برے اعمال کی سزا کے طور پر دوزخ میں جانا ہوگا۔ یہ بھی ایک قیامت سے متعلق ہی عقیدہ ہے، یعنی اس کے سلسلے میں بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ اور قیامت کے عقیدے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان معاد اور قیامت کے عقیدے پر توجہ دے تو دنیا میں اعمال کی طرف توجہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ عقیدہ صرف عقیدہ ذہن تک نہ رہے، بلکہ ہمیں اس کی طرف توجہ بھی دینا چاہیے، اس کی جانب ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ اور قیامت کے سلسلے میں جو روایات ہیں اور جو معصومین نے ہمارے سامنے احادیث بیان کی ہیں، اگر ان روایات اور احادیث کو ہم دیکھیں تو پھر ان احادیث اور روایات کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب معلوم ہے کہ قیامت میں عجیب و غریب وقت ہوگا اور برے کام کرنے والوں کو سزا ملے گی اور ان کا نام اعمال ان کے سامنے آئے گا، تو آدمی اس دنیا میں بھی اپنے کو برے کاموں سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر انسان کا معاد پر عقیدہ مضبوط اور مستحکم ہو تو اپنے کو گناہوں سے بچانا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف لے جانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی پیروی کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ معاد کا عقیدہ انسان کے اعمال کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ بلکہ اب یہیں پر آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ صرف معاد ہی نہیں، بلکہ اگر اصل توحید ہے اور توحید سے ہم معاد تک آئے ہیں، خود اگر توحید کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو تو ہمارے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں، ہماری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہم نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہماری توحید مضبوط نہ ہو تو پھر اعمال کی طرف آدمی توجہ نہیں دیتا ہے۔ آج اگر بدعمالیاں پائی جا رہی ہوں، برائیاں پائی جا رہی ہوں، برے اعمال ہماری زندگی میں ہوں، تو ہم توجہ دیں کہ ہماری توحید مضبوط نہیں، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا ہے۔ ضروری ہے، یہ بھی ایک درس اور یہ کلاسز صرف ذریعہ تھے، بہانہ تھے،
تفصیلات نہیں بیان ہو سکیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بالخصوص توحید کے سلسلے میں غور و فکر کریں۔ جو کتابیں ہمارے ہاں علماء نے لکھی ہیں ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ ہمارا ایک مستحکم اور مضبوط ایمان ہو سکے، ہم واقعی معنی میں موحد بن سکیں اور صحیح معنی میں ہم توحید کے پرستار بنیں، اور ایسی توحید ہو جو ہمارے اعمال پر اثر انداز ہو رہی ہو، ہمارے کردار سے توحید کے جلوے ظاہر ہو رہے ہوں۔ اور یہ چیز ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ اہل بیت کی زندگی گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے سے توحید کو پہچانوایا ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم معرفت کی کوشش کرتے رہیں۔ خدا سے دعا ہے ہم سب کو دین کو سمجھنے، دین کو پہچاننے، دین کے سلسلے میں کوشش کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔